السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام محمد اویس۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہو گئے۔ اللہ آپ سب کی عزت کی اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ دوستو، میں آپ کی خدمت میں پیر اجمل قادری کے حوالے سے بہت ہی پیارا، بہت ہی نیا بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو مکمل لازم ضرور سنیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس بیان کو مکمل ہونے کے بعد اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔ تو آئیے دوستوں، بنا کسی وقت کو گوائے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بیان مکمل ضرور سنیں۔ بیان یہ رہا۔ شرم و حیا سے وہ چیزیں ٹھل جاتی ہیں جو باتیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بے باکی کے ساتھ آنے لگی ہیں۔ یہ جو ہمارے لڑکے بن سمر کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے، مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سمر کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے ہیں، اوریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، دیار مشرق عوض میں غلطاں، شباب اوریاں شراب عیسیاں، جسے بھی دیکھو گری کے عیسیاں۔ ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اوریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری، معاذ اللہ۔ کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کاند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور کاند موبائل میں، کیسے بچائیں بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے ہیں۔ کوئی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کریں کہ یہ بچ جائیں، خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے۔ مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی۔ بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے، پیسہ بھی حسن بھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، حیا والے، شرم والے، پاکیزگی والے۔ آپ کا ذہن ہے، آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے، آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے، فلاں خیر کا کام کرنا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ صبح ذہن بنا لیں، آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا۔ لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے، رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں، تو پھر سارا دن وہی چکی چلے گی، وہی انداز رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، تھوڑا سا۔ فحاشی، عریانی یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تیزی سے گندگی لوگ کشید کر کے لاتے ہیں۔ اور حیا کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ زنا اور بدکاری سے بچیں، آپ اپنی زبان کو بھی حیا والا بنائیں۔ کوئی کچا کمزور جملہ، گندی بات، گالی کبھی بھی زبان پہ نہ آئے۔ آپ کا انداز حیا والا ہو، بے باک ہو جانا، بے باک بولنا۔ میں باریکی سے اس بات کو سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنا ذہن صاف کر لیں، آپ کے بہت سارے کام ویسے صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر زیادہ اجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے۔ آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل لاتی ہے اللہ کا، اور اگر دل ہی ناپاک ہو، ذہن ہی ناپاک ہو، تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی؟ نوجوان میری بات پر توجہ کریں۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی ہے۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے ہیں۔ سیانے سیانے بندے، روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے، یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہگار ہے، کافر نہیں۔ کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے۔ ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں، ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو کفل نے اسے مائل کر لیا
کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا. تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی. جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے. ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے. چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ. لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا. جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو مانا یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا، ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی، ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں، عورت کا وجود کانپتا ہے. تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں، اب ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے، اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا، مجھ پر. تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے، تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے. تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا، اب یہاں بات رکے گی نہیں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. عورت گئی، اس نے توبہ کی کفل نے، اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا، میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے. رات اس نے توبہ کی، رات ہی انتقال ہو گیا. لوگوں کو پتا تھا بڑا بے حیا ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے، پر مالک کریم ہے نا. حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے، لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا. جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نا، ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پہ پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے. اور ایک بندے کے بگڑ جانے سے اس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں. آپ اگر اپنے لب و لہجے پر یہ پابندی لگا سکیں اور اپنے آپ کو اگر آپ سنبھال سکیں تو پھر یاد رکھیے گا بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر. اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر. فإنہم غیر ملومین، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے. فمن ابتغى وراء ذلک، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں. پھر ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں. میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع وضو حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے. اللہ اکبر، قربان جائیں. مالک فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں. یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ. ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے. یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے. اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا، حضور کے اخلاق بھی تمہیں سمجھ میں آئے. بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے. رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا شروع میں کہ وہ لوگ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا.
पहली बात तो यह है कि दिल ना भी लगे तो नमाज फिर भी पढ़नी है, और दूसरी बात यह कि दिल लगाने को भी तो कुछ इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए ना, कोई ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहली बात यह कि मसला नमाज का नहीं, मसला अहमियत का है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, रब करीम के जलालत की जितनी ज़्यादा अहमियत अपने दिल में महसूस कर ली, उतना ही नमाज की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। आप सादी सी मिसाल है, गौर कर लें, जितना आप अपने उस्ताद को प्रोटोकॉल देते हैं, जितनी इज्जत करते हैं, उतना ही वक्त पे आप उनके पास पहुंच भी जाते हैं। अगर आपके दिल में अहमियत नहीं है तो आप टाल देंगे, और जिस उस्ताद की अहमियत है उसके फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन भी उठाया जाएगा, और बात पूरी मुकम्मल भी नहीं होगी तो कहा जाएगा जैसे आप कहेंगे, और जो वक्त वो देंगे उनसे 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। बस समझ लें, दिल लगने ना लगने का मसला नहीं, अहमियत का मसला है। आप जितनी अपने मालिक की बारगाह की अहमियत समझ लेंगे, उतना ही वक्त पे मस्जिद आएंगे, उतना ही शौक से नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात, नमाज के तर्जुमे पे गौर करें। आप यकीन करें, अगर नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए ना, तो हमें तो यूँ लगे कि हम तो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ करने हाजिर हुए हैं। ये सूरह फातिहा ही देख लें आप। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है सूरत फातिहा आधी मेरी है, आधी मेरे बंदे की है। जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब यहाँ तक वो लफ्ज़ कहता है तो ये हिस्सा मेरा था। उसने अपने रब की तारीफ़ की, और जब कहा ना उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब बंदे ने इल्तिजाएं शुरू कर दी। उसने कहा कि मालिक भी तू है, रहमान भी तू है, रहीम भी तू है, इबादत भी तेरी करते हैं तो मदद भी तो तुझी से मांगनी है ना। अब मेहरबानी फरमाना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हो गए उनके रास्ते। तो नमाज में जब तर्जुमे पर आपका गौर होता है तो आपका तो दिल खुद ब खुद लग जाता है, शौक बढ़ जाता है आपका। तो इतनी चीज़ें हम ज़िंदगी में याद करते हैं, तो अगर तर्जुमा भी नमाज का याद कर लें और फिर शौक से पढ़ें तो आप यकीन करें तबीयत खींची चली आएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं पर बड़ी लापरवाही से पढ़ते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी बाल सहलाते हैं। और मैंने देखा है सजदे जा रहे हैं तो सियाने सियाने बंदे कभी कपड़े को छेड़ रहे हैं, कभी जगह को छेड़ रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो अपनी नमाज में नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं, रुकू से उठे तो ऊपर देखना शुरू कर दिया, क्या हाल है उनका। और फिर हुजूर ने एक मौके पर तो सख्ती फरमाया जो नमाज पढ़ते अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाता है वो बाज आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि रब उसकी आंखें। मतलब की बात नहीं, आप मतलब की मकसद की बात करें, बेमकसद बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। देखें, अपना इदारा मैं चलाता हूँ, अपना घर आप चलाते हैं, अपनी ड्यूटी आप करते हैं। आपको ज्यादा बेहतर पता है कि आप अपना घर कैसे चला रहे हैं, मुझे ज्यादा बेहतर पता है कि मैं मदरसा मस्जिद, मुझे ज्यादा बेहतर पता है उसके अंदर कौन सी इस्तिलाह किस तरह करनी है, ये मुझसे ज्यादा बेहतर कोई बंदा जानता नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं तो दो नुकसान होते हैं। एक तो उसके साथ हमारा राय का इख्तलाफ हो जाता है, और दूसरा हमारे अपने बहुत सारे काम रह जाते हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो ही दूसरे की जानिब थी, अपने बड़े सारे काम रह जाते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बिला वजह कोई मकसद नहीं। हम पुराने लोगों से बातें सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जेड़े पिंड जाना नहीं, जेड़े पिंड जाना नहीं होता राह पूछने दी कि लगवियात में ना उलझे, फजूलियात में ना उलझे, यानी टो में रहना, टो में। आप यकीन करें, मैंने पर्सनली तौर पे इस चीज़ को महसूस किया है कि हमारे बहुत सारे अहम हुकूक सिर्फ इसलिए मिस होते हैं कि हमारी अपने से ज़्यादा तवज्जो सामने वाले पे होती है। सामने वाले, मैंने देखा बड़े बड़े अजीब सवाल और बड़े बड़े अनोखे सवाल, मतलब ये कि इतनी लंबी चौड़ी, और लोगों को बड़ा पता होता है ये फला आदमी जो है इसके बच्चे कितने हैं, वो ब्याह कहाँ पे है, किस किस इलाके में उनकी शादियाँ हुई हैं। इतनी तफसीलात की हमें ज़रूरत नहीं है, हमसे तो हमारे बारे में पूछा जाएगा। तो हमें अपना मामला बड़ा साफ सुथरा, देखे क्या सोनी बात की मदीने वाले रसूल, कुर्बान जाएं हुजूर के जुमलों पर। एक शख्स ने पूछा, हुजूर सोना इस्लाम कौन सा है, खूबसूरत मुसलमान कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खूबसूरत मुसलमान है जो बात उसके मकसद की नहीं, बेमानी है, वो बात वो छोड़ दे। बेमकसद बातों से उलझना जो बंदा छोड़ दे वो मुसलमान बड़ा सोना मुसलमान है। हम कमज़ोर इसलिए होते हैं कि हमारी तवज्जो ज़्यादा दूसरों की बातों पर पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना फराख दिली से बांटते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूर होकर हम देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और हमारे पास भी वुसअत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा अजर उसी बंदे को मिलता है जो थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करे और सामने वाले की तकलीफ़ को दूर करे। मदीना मुनव्वरा में ना कहत पड़ गया था, गल्ला नहीं मिलता था,
تو قحط کے زمانے میں لوگ نا پھر چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. ہمارے ہاں ایک طرف چینی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, دوسری طرف چھاپا پڑتا ہے, پورے کے پورے گودام بھرے ہوئے نکل آتے ہیں. لوگ مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا. گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے, اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا, کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا, جو اونٹ بھر کے اس نے دیے. تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا, آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے, کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے. رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے, انہوں نے آ کے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے, اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا, آپ کی زبان پر اعتبار ہے, آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں, آپ ہمیں دے دیں. آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا 2 گنا, فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے. کہا 3 گنا, فرمایا زیادہ ملتا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے. فرمایا بس مجھے ملتا ہے نا. کہا کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی, اور باقی کریم ہے. انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے, پھر آپ بیچ لیں. یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے, جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے, آسانی کے دور میں نہیں دقت کے دور میں, جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز, جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے. میرے بھائی, میرے عزیز طریقت کے مسافروں, یاد رکھو, سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے. وسوسہ 2 قسم کے مہمان آتے ہیں, 2 قسم کے مہمان. ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا, وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی, وہ مہمان چلا جاتا ہے, پتہ نا آپ کو. اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے, وہ مہمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے, وہ تو نہیں جاتا. تو وسوسہ آتا ہے, جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے, اور جو سینے سے لگا لے, سوچنے لگ جائے, غور کرنے لگ جائے, اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے, اسی کے پاس رہتا ہے, دوستانہ کر لیتا ہے. کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی صاف بنا لیتا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں, ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں. کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا, نہیں تے ہو جاویں گا روگی. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا, صحبت کے اندر رہتا, چھتری کے نیچے رہتا, تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آئے؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے. بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے, بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں, بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے, بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے. بڑی لوگوں کا معیار اس طرف جائیں, ہر چوتھا آدمی آ کے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں. کیوں بھائی برے خیالات آتے ہیں؟ کیسے آ گئے؟ ہمارا تو دل ہی ایک ہے, اور دل میں یار بھی ایک ہے, دوسرے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں, تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ ہم تو اس کے دیدار سے آج تک فارغ نہیں ہوئے, تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹیں, ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں, ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں. اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت, اس کو جھٹک دیں, بات ختم ہو گئی. آ جاتا ہے وسوسہ, بڑوں کو آ جاتا ہے, وسوسے آیا کرتے ہیں, آیا ضرور کرتے ہیں. لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں, جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے, ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں. ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے, آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے. سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں, تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی, تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی, تو بندے نے فوراً اٹھ کے بولا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی, باری تھی تو ابھی گالی ہے نا جی. اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے, اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی, اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی, چل پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے. سمجھنا ہے آپ نے بات کو, آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ. حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا, بڑی کرامات دی. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا مصلی پہ بیٹھ کے. تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے, کوئی بات کر لے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے, فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا. تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا.
کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے۔ تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی۔ آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤاللہ نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف۔ لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں۔ تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتی ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا، سارا پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لوٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پہ انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہوگی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے۔ اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ آصف بن برخیا جناب بلقیس کا، ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے، یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ میرے غوث پاک جیلانی
یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ہم کو ملنگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ، ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں، یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا، تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا، حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے، ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے، کئیوں کو بدہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سمجھ، کانوں سے دھواں بھی نکلتا ہے کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے، میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاص سندی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی، اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاٹا ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاص سندی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر، ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے، انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک ہے، نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس سے رولا پانا نا بڑا ملیا بڑا ملیا بڑا ملیا، اپنا اپنا معاملہ نا۔ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے قریب سے گر قطرہ، کسی نے کہا دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔